وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کی پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، بھگوان کی صورت، دیکھنا گوانا مت، بولتے یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے، اور تم نمی لوگو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے۔ میری کارواں ہم تھے، یہ کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے ان پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میتھ 360 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہم سب پاکستانیوں کے لیے باعث مسرت ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہمیں آزادی ملی اور ہمارا پیارا پاکستان بنا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن اس مسرت اور آزادی کے پیچھے 150 سال کی جدوجہد ہے۔ 800 سال تک برصغیر پر حکمرانی کے بعد عقل سے نابلد حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں کو 150 سال تک انگریزوں کی بدترین غلامی سہنا پڑی۔ ان 150 سالوں میں ہم نے اپنی 800 سالہ عظمت، تاریخ، ثقافت اور مذہب کو اپنے ہی دیس میں غیروں کے ہاتھوں لٹتے دیکھا۔ اس ذلت اور رسوائی میں کچھ ہمارا خود کا بھی ہاتھ تھا۔ کون سا ایسا ظلم تھا جو بدلیسی حکمرانوں اور غیر مسلم دیس واسیوں کے ہاتھوں ہم پر نہ ٹوٹا ہو؟ ہماری ثقافت، روایات، تاریخ، نظام تعلیم، حتیٰ کہ ہمارا دین اسلام بھی اس یلغار سے محفوظ نہ رہا۔ انگریز ایک تجارتی ادارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لبادے میں برصغیر میں وارد ہوا اور ہمارے چند عیش و عشرت پسند اور ناعاقبت اندیش حکمرانوں نے بنا کچھ سمجھے انہیں تجارت کی کھلی چھوٹ دے دی، یہ جانے بغیر کہ تجارت کی آڑ میں آئے غیر ملکی گھسپیٹیوں کے اصل عزائم کچھ اور ہیں
اور پھر جو ہوا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ ہمیں ہمارے ہی وطن میں اجنبی اور نچلے درجے کا شہری بنا دیا گیا، ہمارے کلچر کو برباد کر دیا گیا، ہماری اسلامی اور معاشرتی روایات کا گلا گھونٹ دیا گیا، ہم پر اپنے ہی دیس میں نوکریوں، کاروبار، تجارت، تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے اور ہم اہل وطن ہو کر بھی تارکین وطن بن گئے۔ شاید یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ جو کوتاہیاں بحیثیت حکمران اور منحص القوم ہم سے سرزد ہوئیں ہم ان کا ازالہ کر سکیں اور اپنے اصل کی طرف لوٹ جائیں۔ شکر ہے اللہ پاک کا، اس ذات پاک نے ہمیں اس آزمائش کے دور میں کچھ دور اندیش، ایماندار، صاحب علم، صاحب عقل رہنما بھی دیے تاکہ ہم ان کے وسیلے سے اس بھنور سے نکل سکیں اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کو بحال کر سکیں۔ یہ سفر بہت کٹھن اور طویل تھا، لیکن سر سید احمد خان، قائد اعظم علامہ اقبال، محترمہ فاطمہ جناح، محترمہ مولانا محمد علی جوہر اور علماء دیوبند کی رہنمائی اور رہبری نے مسلمانان ہند میں سوئی ہوئی روح کو ولولہ تازہ دیا۔ سر سید احمد خان اور علماء دیوبند نے مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور تعلیمی شعور دیا اور جدید تعلیمی دروازے کھولنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے فلسفے اور شاعری سے مسلمانوں کے ضمیر اور روح کو خواب غفلت سے جگایا۔ قائد اعظم اور ان کے رفقا نے سیاسی اور قانونی میدان میں انگریزوں اور ہندوؤں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بالآخر 14 اگست 1947 کو ہم زمین کا ایک خطہ لینے میں کامیاب ہو گئے، ایک ایسا خطہ جہاں مسلمان اپنے دین اسلام اور اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی آزادی سے بسر کر سکیں۔ دنیا نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی، لاکھوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، ہزاروں عصمتیں لوٹی، سرحدیں خون سے لال ہو گئی، بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو گئی، بوڑھے والدین اپنے بڑھاپے کے سہارے کھو بیٹھے۔ اگست کا مہینہ ہمارے لیے نعمت خداوندی ہے، لیکن آج کے دور میں کچھ عقل سے عاری لوگ اس نعمت کو مادر پدر آزادی سمجھتے ہیں۔ شہراؤں، گلی محلوں، گھروں کی چھتوں، پبلک پرائیویٹ مقامات پر اسلامی اور معاشرتی روایات کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ موٹر سائیکلوں پر ون ویلنگ، سائلنسر سے محروم موٹر سائیکل، کان پھاڑنے والے ہارن باجے، خواتین سے بدتمیزی، شراب نوشی، ہوائی فائرنگ، پٹاخے، کیا انہی سب کے لیے آزادی حاصل کی تھی؟ آئیں ہم عہد کریں کہ اس نعمت خداوندی کے اصل مقصد اور ہماری قابل رشک تاریخ کو یوں زمین بوس نہیں ہونے دیں گے۔ اس ملک خدا داد کی ترقی اور سربلندی کے لیے بھرپور حصہ لیں گے۔ تعلیم، زراعت، صنعت، ٹیکنالوجی، انسانیت اور ایمانداری میں ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ انشاءاللہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، ایسا سبزہ کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ غم ہو سروکار وطن، اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب فن کا اوج کمال،
کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، انشاءاللہ۔ والسلام۔ میتھ 360 فی امان اللہ۔